ہماری ابدی نجات، چونکہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور اس بات کی تصدیق ہمارے اچھے اعمال سے ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پراعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اب اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی ہے۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اس خط کے تعارف پر بات کریں گے۔ مکاشفہ 3 باب آیت 7۔ فیلادلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ اب دوبارہ جغرافیائی طور پر ہم جنوب سے مشرق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑا شہر تو نہیں، پر بہت اہم شہر ہے، کیونکہ وہاں فیلادلفیا کی کلیسیا ہے اور یسوع کے پاس ان ایمانداروں کے لیے کچھ مثبت باتیں کہنے کے لیے ہیں۔ آیت 7 اور 8 پر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ فیلادلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس بات کی عکاسی کر رہے ہو کہ میں کون ہوں، میں قدوس ہوں، اور اگر تم وہی بننے جا رہے ہو جو میں چاہتا ہوں کہ تم بنو تو تمہیں میرے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہوگا۔ آپ کو اس کی عبادت کرنی ہے جو سچا ہے اور اس کی تعلیم جھوٹی نہیں، وہ جو برحق ہے اور باپ کی طرف سے آیا ہے، یسوع مسیح مجسم کلام ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، وہ جو عہد عتیق کے وعدوں کی تکمیل ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ کیا اب یہ دلچسپ بات نہیں ہے؟ جب اس نے تھواتیرا کی کلیسیا کو خط لکھا تو اس نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ سردیس میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، لیکن یہاں کاموں کی نوعیت میں فرق ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ اب جب کاموں کی بات آتی ہے تو ایسے کام ہیں جو نجات کا نتیجہ ہیں، ایسے کام جن کے باعث لوگ آسمان پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ فیلادلفیا کے ایماندار سردیس کی کلیسیا کی مانند نہیں تھے اور وہ گناہ کے اعتبار سے مر چکے تھے۔ یسوع نے کہا تم مر چکے ہو، تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ، کیونکہ وہ مسیح کو نہیں جانتے تھے۔ اب فیلادلفیا میں ایک کلیسیا ہے اور وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں جو کچھ پولوس نے رومیوں کو لکھا۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ یہاں ایک واضح فرق ہے، وہ گناہ میں مردہ نہیں بلکہ گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے، اور یہ یقیناً فیلادلفیا کی کلیسیا کی وضاحت ہے۔ جب آپ اس خط میں پڑھتے ہیں تو یہ بہت دلچسپ بات لگتی ہے۔ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 10 آیت، جہاں یسوع نے کہا تھا چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا۔ اگر آپ اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کہ اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے، یعنی زمین کے تمام لوگوں پر۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کے غضب کی طرف اشارہ ہے جو گناہگاروں پر نازل ہونے والا ہے، اور ایسا سب کچھ پیشن گوئیوں کے پورے ہونے پر ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب کے ذریعہ باب 4 سے جو کچھ ہونا شروع ہوتا ہے مسلسل اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔
اگر یہ خدا کے غضب کی طرف اشارہ کرتا ہے جو گناہگاروں پر آنے والا ہے، تو شاید پولوس نے تھیسلونیکیوں کے خط میں جو کچھ لکھا وہ اس امید کی طرف اشارہ ہے جو بطور ایماندار ہم رکھتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں، یعنی غضب، آزمائش اور مصیبت کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی کے ساتھ جیے۔ اور اس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ زمین پر یہ سب کچھ ہونے سے پہلے کلیسیا کو اٹھا لیا جائے گا اور ان سب مصیبتوں سے بچا لیا جائے گا۔ اور ہم اس کے بارے میں تھوڑی دیر بعد بات کریں گے جب ہم مکاشفہ کی کتاب کی وضاحت کریں گے۔ ویسے 3 نکات واضح ہیں، باوجود اس کے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہماری ان آیات کی تشریح سے قطع نظر ہو کر بطور مسیحی ہمیں یقین دلایا جاتا ہے کہ ہم اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلا تھیسلونیکیوں 4 باب اور پھر پہلا کرنتھیوں 15 باب کے مطابق ہمیں غیر فانی بدن ملیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 15 کے مطابق ہم خداوند کے ساتھ ابدیت میں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے۔ ہم پہلا تھیسلونیکیوں 4 باب کے مطابق خداوند کے ساتھ ہوں گے، یہ بالکل واضح ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے ذریعہ کام کرتے ہیں تو ہم تمام مخصوص شدہ تفاصیل کو نہ سمجھ سکیں، لیکن ایک چیز واضح ہے، یعنی وہ 3 نکات۔ ہم ہمیشہ کے لیے بچائے جائیں گے۔ اب وہ اصول جسے میں کہتا ہوں مسیح کی تقلید کرنا اور غور و فکر اور رد عمل سے متعلق سوال یہ ہے کہ پولوس کا افسیوں کے نام خط کے مطابق ایمانداروں کو زیادہ سے زیادہ مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور میں آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہوں گا کہ آپ واپس جائیں اور باب 4 سے 6 تک افسیوں کے خط کا مطالعہ کریں، اور آپ کو یہاں یسوع مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے لیے ایک زبردست تفصیل ملے گی۔ پر میں 7ویں کلیسیا کی جانب بڑھنا چاہوں گا جو لودیکیا کی کلیسیا ہے۔